نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنے اس لیکچر میں بات کریں گے ایک ایسی بابرکت اور مبارک ہستی کے بارے میں جو کہ رسول اللہ کے پیارے نواسے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لاڈلے بیٹے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے، پڑھا جائے، بات کی جائے، ان کی شان اور ان کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو ہوئی، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ تشریف لائے اور نومولود کو گود میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان مبارک کو نومولود کے منہ میں دے دیا۔ 7ویں دن امام علی مقام کا عقیقہ کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پرشفقت گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی۔ وہ حسنین رضی اللہ عنہما کی تربیت کا گہوارہ بنے۔ دوسری طرف علی مرتضیٰ علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد کے زیر سایہ حضرت امام حسین علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، اور والدہ جو کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہری، ان کے دامن عفت مآب کی خوشبو آپ کے کردار و عمل میں رچ بس چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امام کے منزل پر تیسرے مقام پر متمکن تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو میرے بیٹوں سے یعنی حسن و حسین سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض کر۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکون پذیر ہوں گے تو جنت معروضہ کرے گی کہ پروردگار، از راہ کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حسنین کریمین کے فضائل کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اور اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اپنے سجدے کو طول دیا، جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن شداد سے نقل کیا ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے۔
اس حال میں کہ آپ حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز آپ نے سجدے کو طول فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور شہزادہ آپ کی پشت انور پر سوار ہے، تو میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا طویل کیوں کیا؟ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ رہا، یا کہیں آپ پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا ناپسند ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی خاطر خطبہ موقوف فرما دیا۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی دونوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سرخ دھاری دار قمیض زیبتن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ سنبھل سنبھل کر چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور خانہ حضرت فاطمہ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ یہ تو تھی اللہ کے رسول کی اپنے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جب یزیدیوں نے اسی پیارے نواسے پر مظالم کی انتہا کر دی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو سرے اریاں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرنور پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور پروردگار عالم کا یہ ارشاد اس موقع کی وضاحت اس طرح کرتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ذلت آمیز عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شباہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جوان تھے اور امور مملکت میں اپنے والد محترم کے شانہ بشانہ رہتے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی یہ دونوں صاحبزادے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ مولا علی کی شجاعت و بہادری کا پرتو تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں جناب فاطمہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور دونوں شہزادے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث اور حسین علیہ السلام
میری جرت و شجاعت کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ ایک روایت جو کہ مشکات المصابیح میں درج ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار کے معلوم فرمانے پر مزید عرض کرنے لگیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے ہاں صاحبزادے کی ولادت ہوگی جو آپ کی گود میں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تولد ہوئے اور میری گود میں آئے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر ایک روز بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے آگاہ کیا ہے کہ عنقریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ اس شہزادے کو شہید کر دیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے اس مقام کی سرخ مٹی لا کر دی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو مسند احمد میں نقل کی گئی ہے کہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں نظر آئے، اس حال میں کہ بال اور چہرہ مبارک غبار آلود ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کریں۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے، انہیں سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگھتے، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا بس اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور بے شک وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں، وہ حسین علیہ السلام جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسین منی و انا من الحسین۔ لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسین علیہ السلام عراق کے ایک علاقے میں شہید کر دیا جائے گا جسے کربلا کہا جائے گا۔ تو افراد امت میں سے جو اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ افسوس کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں نے مارکہ کربلا میں امام علی مقام پر مظالم کی ایسی انتہا کی کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن حسین علیہ السلام نے جس بہادری و سرفروشی سے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی، تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اس لیے ایسی بے مثال و بے نظیر قربانی
کی یاد منانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا ہمارے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم حق کے لیے راہ خدا میں ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہر آن تیار رہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی یاد میں زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول خدا علیہ السلام اور آپ کی آل پاک علیہ السلام اور حضرت حسنین کریمین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصدق رسولہ النبی الکریم۔